لیکن ابھی تک کسی بھائی نے ہمیں اس کا جواب نہیں دیا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اب اس کا جواب کون دے گا. یہودی جنگ کیوں کہتے ہیں یار؟ مجھے جواب انشاءاللہ جب جلسہ ختم ہو جائے گا اس کے بعد انشاءاللہ اچھی طرح سے دے دیں گے. مولانا صاحب عمران خان کو یہودی جنگ کیوں کہتے ہیں؟ یہ ہمارا سوال چل رہا ہے. اگر وہ مسلمان ہوتا نا اس کو صد فاتحہ اچھی طرح آ جاتی. دیکھو جی یہ تو بعض اوقات بڑے بڑے بھول جاتے ہیں. بڑے نماز پڑھتے ہیں بڑے بڑے علماء کرام بھی بھول جاتے ہیں. یہ کیا نماز 5 وقت کی نماز ہے. 5 وقت کی دیکھیں 5 وقت کی نماز ہے. اس میں سنت نفل وہ بھی ہوتی ہے. جس کو صد فاتحہ نہیں آتی وہ اس کو کیسے ہم کہیں؟ اس کو یہودی جنگ کہتے ہیں. اس کو کیسے کہیں وہ مسلمان ہے؟ یار ہو سکتا ہے کہ بھائی نماز نہ یار کیا پتہ اس کو بھول جائے نماز پڑھتے ہوئے. میں بچے کو اس سے پوچھ لیں اس سے پوچھ جس کو آپ آگے ہو یار ایسے سورہ فاتحہ پڑھنا نہ ہو پھر وہ مدینے رسول. اچھا آپ کے پاس یہی دلیل ہے کہ جس کو سورۃ الفاتحہ پڑھنی نہیں آتی وہ یہودی جنگ؟ نہیں وہ مدینے پھر وہ مدینے والا ریاست کیسے لے سکتا ہے یار؟ یار میری بات دیکھو وہ مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہے. آپ نے صحابہ کرام کتنی صحابہ کرام نے آپ نے دیکھا ہوگا آج وہ مسلمان ہوئے ہیں ان کو نماز بھی پڑھنی نہیں آتی تو وہ شہید ہو گیا اللہ کے راستے میں یا ان کی موت ہوگی. وہ تو ایک سوال ہے. ان کی موت ہوگی نا اس کی موت تو نہیں ہوئی نا. ان کی الگ مقام ہے اور ان کا اس کا الگ مقام. کیا سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھتے عمران؟ جب سورۃ فاتحہ بغیر اس کو آتی نہیں اس کی نماز کیسے؟ آپ نے کب سنی ہے عمران خان؟ یار ایک دن روز ایک لفظ ہے اس ملک میں پھر وہ مدینے والا ریاست کیسے لے آ سکتا ہے جس کو خود عالم بھی پڑھنا نہیں آیا ہو؟ جی جی ایک منٹ یار دوبارہ شروع کرو.